توشخانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت سوالات تو آئیں گے کہ ملزم کو حق دفاع نہیں دیا گیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے توشخانہ کیس میں ریمارکس. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز بولے کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دے دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ گوشوارے تو اپنے کنسلٹنٹ کی مشاورت سے جمع کرائے جاتے ہیں. وکیل امجد پرویز بولے کہ یہ تو کلائنٹ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اثاثے کیا تھے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مجھے کوئی ریٹرن فائل کرنے کا کہے میں تو خود نہیں کر سکتا. ہمیں سپریم کورٹ کا آرڈر ملا ہے. یہ بینچ سپریم کورٹ اور سنگل بینچ کے درمیان سینڈوچ ہو چکا ہے. یہ عدالت اس وقت سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کر رہی ہے. سزا معطلی کی درخواست پر عدالت میرٹس پر گہرائی میں نہیں جائے گی. اہم خبر سے اپڈیٹ کریں. توشخانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت. اس عدالتی کارروائی کا احوال جان لیتے تھے نمائندے نعیم اصغر سے. نعیم، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، توشخانہ کیس کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کے حوالے سے کیس کی سماعت جاری ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. ڈویژن بینچ اس کیس کی سربراہی کر رہا ہے. اس پہ دوران سماعت لطیف کوکا جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیا اور اس کے بعد جب ان کے دلائل ختم ہو گئے تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل دیے ہیں اور دلائل دینے کے بعد اب الیکشن کمیشن کے وکیل اپنے دلائل دے رہے ہیں. اس حوالے سے دلائل کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ کم دورانی کی سزا میں بغیر نوٹس بھی سزا معطل ہو جاتی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ جبکہ وکیل الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت میری سزا پر فیصلہ کر دے میں اس نقطے پر دلائل دوں گا. وکیل امجد پرویز کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیپٹن صفدر کے کیس میں اسی عدالت نے 1 سال کی سزا 3 ماہ کے بعد معطل کی تھی، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی سزا بغیر نوٹس معطل نہیں ہو سکتی. الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ کوئی یہ سزا معطل کر کے رہائی بطور رائٹ کلیم نہیں کر سکتا بلکہ یہ عدالت کا اختیار ہے. امجد پرویز کا یہ بھی کہنا ہے کہ سزا ہے کہ عدالت مزید دلائل سننے سے پہلے اس بنیادی نقطے پر فیصلہ کرے. جبکہ اس ڈویژن بینچ کے جو دوسرے جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا یہ نقطہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، مختصر سزا ہے، مزید دلائل دیں. اس حوالے سے کیس کی سماعت ابھی چل رہی ہے اور اس سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے مزید کہا کہ سزا کے خلاف اپیل پر ریاست کو کوئی نوٹس دینا ضروری ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کو نوٹس جاری کر بھی دیں تو انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے، جس پر وکیل امجد پرویز نے یہ کہا کہ ریاست کے پاس فیصلے کے دفاع کا حق موجود ہے اور ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فیصلے کا دفاع کرے گی یا نہیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی، یہ مختصر سزا ہے اور یہ بغیر نوٹس بھی معطل ہو سکتی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا. اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے. بہت شکریہ نعیم اصغر، آپ نے اپڈیٹ کیا. توشخانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی ہے. پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں. چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. جہانزیب عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانزیب، سماعت کا حوال بتائیے گا. حفظہ، اسپیشل کورٹ تھا جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کر رہے تھے. اس 3 رکنی بینچ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل تھے. یہ وہ اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جس کے بارے میں قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ غیر مؤثر ہو چکا ہے معاملہ اور پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی اس معاملے پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ نے ایک نئے زاویے سے کیس کو آگے چلانے کا کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، ان کی کیا حالت ہے، ان کی حالت زار سے متعلق وفاقی حکومت سے تحریری جواب مانگ لیا ہے.
تحریری جواب مانگا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آفیشیلی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے، پھر اس کے بعد ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ اب یہ کیا خود نوٹس نیا لے لیا گیا ہے، نیا نوٹس لیا گیا ہے، یہ بھی ایک کافی اہم معاملہ ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی یہ آبزرویشن دی، یہ ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کسی بھی ماتحت عدلیہ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتی، اور جو مجسٹریٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک جتنی بھی ہماری جوڈیشری ہے وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ہم اس کیس کے اوپر کارروائی روکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جازیب عباسی۔ اور سپریم کورٹ نے گزشتہ روز ہائی کورٹ کی کارروائی میں مداخلت کی۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار حسن رضا پاشا کی میڈیا سے گفتگو، کہا سپریم کورٹ میں آئی درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی تھیں، سپریم کورٹ نے جو حکم دیا وہ معاملہ ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ اپیل یہاں پہ پینڈنگ ہے، اور کل اپیل نہیں فکس تھی، صرف اپلیکیشن فار سسپینشن آف سینٹینس تھی، اور آج بھی وہی فکس ہے، بین اپیل نہیں فکس۔ لیکن کل کے جو ریمارکس آنریبل ہائی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہم نے دیکھے سنے، اس پہ لگا کہ پوری اپیل کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ پوری کرمنل جورسپروڈنس جو ہے وہ ہمیں چینج ہوتی نظر آئی، اور ایسے لگا کہ جیسے ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان پہ کوئی اعتماد نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس، صدر کے چیف الیکشن کمشنر کو خط کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر کا صدر سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر کے صدر مملکت سے ملاقات نہ کرنے سے متعلق ایوان صدر کو آگاہ کر دیا گیا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی۔ امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی۔ امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ اہم خبر آپ کو دیں، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی۔ پی ٹی آئی کا وفد چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کا وفد بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے پہنچ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو مشاورت کے لیے بھی بلا لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے وفد چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے پہنچ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو مشاورت کے لیے بلایا ہے۔ پی ٹی آئی کا وفد چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا ہے۔ نگران وزیر سندھ معدنیات نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ عام پتھر ہے، ماربل ہے، قلعے ہے، چائنا مٹی ہے، سلیکا ہے، ڈولومائٹ ہے، لیٹرائٹ ہے، اور جھیل ساٹ ہے، گرینائٹ وغیرہ ہے، چاک ہے، جپسم ہے۔ تو یعنی کہ اس طرح کی یہ ہمارے پاس اس وقت جو ویریفائڈ مائنس منرلز کے پاس جو ہیں وہ 27 ہیں ٹوٹل۔ اچھا، ہر چیز جو ہے اپنی ایک ویلیو رکھتا ہے مارکیٹ میں۔ اس وقت ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک پورا سروے ہونا چاہیے، جو آلریڈی آئی تھنک کافی ادارے کر چکے ہیں۔ تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر، پورے ملک میں اور خاص کر سروے ہونا چاہیے، کافی ادارے کر چکے ہیں۔ تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر، پورے ملک میں اور خاص کر میں سندھ کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں یہاں کا منسٹر ہوں اور اس ڈپارٹمنٹ کا، تو میں یہ چاہتا ہوں ہمارے جہاں جو منرلز ہیں، تو سب سے پہلے ایک تو ہم ان کی ایک سروے کی جائے، ایکسپلوریشن ان کی جائے کہ وہ کس حد تک کون سا منرل ہمارے پاس ہے، اس کی کوانٹیٹی کتنی ہے، اس کی یہ آئین کے تحت آرٹیکل 51 ہے
आर्टिकल 51 में दर्ज है कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं। आइन में दर्ज है आर्टिकल 51 में कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं, और ये भी कहा गया है आइन में कि अगर कोई नया सेंसस आता है तो उन सीटों को तब्दील किया जाएगा जो आइन में दर्ज हैं। सो मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ सीटें मिल सकती हैं सेंसस के। तो हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि ये जो सेंसस आया है, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए, और चूंकि इस वक्त ना कोई नेशनल असेंबली है ना कोई प्रोविंशियल असेंबली है, तो आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। इसलिए आप डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। आपको डीलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं, और ये जो हमें एक तरह से खदशा है कि आप डीलिमिटेशन के जरिए 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं, और ये जो हमें एक तरह से खदशा है कि आप डीलिमिटेशन के जरिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आइन इजाजत नहीं देता, क्योंकि आइनी तरमीम करना जरूरी है। और तीसरा हमने ये कहा कि सीसीआई जो है, सीसीआई भी एक आइनी इदारा है, और इसमें चीफ मिनिस्टर्स हर सूबे के भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो सीसीआई की कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें सेंसस को अप्रूव किया गया, हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि उसके अंदर 2 ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वो जो अवाम है पंजाब की और केपीके की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए वो सीसीआई का जो फैसला है जिसमें 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमें सीसीआई का ये जो अप्रूवल है सेंसस का ये भी मंजूर नहीं। और अगर हमें ये मंजूर नहीं तो आप डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है अभी ना करें। इसके अलावा हमने कहा कि इलेक्शन जब आप मोड में आते हैं तो जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी कि रैलीज की इजाजत होनी चाहिए, झंडे लहराने की इजाजत होनी चाहिए, टीवी और मीडिया पे रिप्रेजेंटेशन की इजाजत होनी चाहिए। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका हक दिलवाएं। तो हमने ये भी पॉइंट आउट किया। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर आप डीलिमिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो उससे एक ऐसा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कि वो ये सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको डीरेल कर देगा। इसलिए भी आप अपनी डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें, उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ओपन माइंड से, हम खुले दिमाग से इस सारी चीज को सोच रहे हैं। हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। उस पॉइंट पे हमने भी फिर उनको कहा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक दिफा नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना केस में ये रिमार्क्स सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बोले, ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुत्तलका करार दिया है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक दिफा नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से
یہ کہا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گوشوارے تو اپنے کنسلٹنٹ کی مشاورت سے جمع کرائے جاتے ہیں۔ وکیل امجد پرویز بولے کہ یہ تو کلائنٹ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اثاثے کیا تھے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مجھے کوئی ریٹرنز فائل کرنے کا کہے میں تو خود نہیں کر سکتا، ہمیں سپریم کورٹ کا آرڈر ملا ہے۔ یہ بینچ سپریم کورٹ اور سنگل بینچ کے درمیان سینڈوچ ہو گیا ہے۔ فیاض محمود سے اس حوالے سے تفصیلات لیں گے۔ فیاض بتائیے گا سماعت کا احوال کیا تھا؟ جی دیکھیں، آج یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید آج اسلام آباد ہائی کورٹ کیس میں سماعت مکمل ہونے کے بعد آج ہی فیصلہ بھی جاری کر دے گی، لیکن جو چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی، درخواست سزا معطلی کی، اس پر کل تک کے لیے سماعت ملتوی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے دلائل دیے جا رہے تھے، امجد پرویز ایڈوکیٹ دلائل دے رہے تھے جو مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 سال کی سزا کو مختصر سزا کہنا یہ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 14 سال کی سزا ہوئی ہوتی اور اس میں سے پھر 3 سال سزا ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے یہ مختصر ہے، کیونکہ اس کیس میں میکسیمم سزا جو 3 سال تھی اور میکسیمم اس میں جتنا جرمانہ ہو سکتا تھا وہ جج نے سزا دے دی ہے، کیونکہ جج نے ایویڈنس کو دیکھا اور اس کے بعد وہ اس حد تک مطمئن تھا کہ اس سزا میکسیمم سزا دینے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جج ایویڈنس سے مطمئن ہے اور اس کے بعد فیصلہ دے دیا گیا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آج ہم آپ کو یہاں پر روک رہے ہیں، اس کیس کی سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر رہے ہیں، جس پر لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے کے انتظار میں ہے اور آپ کل تک ایڈجرن کر رہے ہیں، جس پر ان سے پوچھا گیا امجد پرویز ایڈوکیٹ سے کہ آپ کتنا وقت مزید لیں گے آرگومنٹ۔ ٹھیک ہے، فیاض محمود ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس کیے گئے کہ گوشوارے تو اپنے کنسلٹنٹ کی مشاورت سے جمع کرائے جاتے ہیں۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ عدالت کے عملے کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ اسی پر تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں جہاں زیب عباس سے۔ جہاں زیب عباسی، سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی حسیب، عدالتی عملے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ آج اس کے اوپر سماعت نہیں ہوگی کیونکہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب تک اس معاملے کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی اس وقت تک سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم اس معاملے کو مزید ٹیک اپ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دے دیتی۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل سمیت جو دیگر وکلاء ہیں ان کی جانب سے بھی یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان غیر مؤثر اپیلوں کے اوپر سماعت کر رہی ہے اور پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل میں آنا چاہیے۔ آئندہ ہفتے بہت شکریہ جہاں زیب عباسی۔ نیوز بلیٹن سے اب تک اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔